السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تسی پہ ویکھتے ہو سوکی ٹی وی میں تہاڈا خدمتگار ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت ناظرین تعلیم جو ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے دینی دنیاوی اور وہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ چند ایک سالوں سے اتنا بڑا ایک مافیا بن چکا ہے تعلیم کا ادارہ اور اتنا بڑا بزنس بن چکا ہے کہ عام آدمی تعلیم کا تو خیر سوچ ہی نہیں سکتا نا بچوں کو پڑھوانا بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو ناظرین آج ہمارے چینل پہ جن بھائی کو میں نے دعوت دی ہے زحمت دی ہے جناب محمد رمضان نیازی صاحب۔ محمد رمضان نیازی صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور گائے پگائے میرے یہ پروگرام دیکھ کے فلائی کام مطلب یہ جو لوگوں کی ہیلپ وغیرہ، تو میں نے 2-3 دن پہلے ایک وہ جو دیہات میں پروگرام کیا ہے 8,000 روپے والا سیلری پہ، تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، پہلے بھی ملتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ جی السلام علیکم جی صاحب۔ جناب سوکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں شکریہ کہ آپ سوشل پرابلم جو معاشرے کے ہیں جی اس پر آپ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے کھاتہ میں ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، یہ میرا حق ہے، ہمارا حق ہے، سب کا حق ہے۔ اور میں آپ کا چینل کے جو بھی پروگرام لوڈ ہوتا ہے میں اس کو باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور بار بار دیکھتا ہوں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں جو ٹیچر آپ کے سامنے بول رہے تھے جی وہ درست بول رہے تھے، جی اب میں کہتا ہوں درست بول رہے تھے جی کہ ان کی سیلریز کہیں راستے میں غائب ہوتی ہیں۔ یہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا مافیا ہے جب اچھا گورنمنٹ نہیں صاحب ذرا اے مینوں آج اندر دی گل کہ غائب رستے کس طرح ہو سکتی یار، اتنا کوئی آرڈر میں بتاتا ہوں جی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشنل سسٹم کے اندر مافیا بیٹھا ہے، اچھا بیوروکریسی بیٹھی ہے، 248 سکولوں نے صرف سر اسلام آباد وچ دسے وہ ان ٹیچرز کو ڈراتا ہے، بے روزگاری سے ڈراتا ہے، انڈر پریشر کرنا انڈر پریشر کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا اگر آپ نے تنخواہ پہ کوئی نقطہ اعتراض اٹھایا، آپ کو نکال دیا جائے گا۔ اتنا بڑا دور تک مافیا۔ یس، آپ کمزور پیج پہ ہیں، جو آپ کو آنریریا مل رہا ہے بس شکر کرو، اس کو لیتے رہو، مستقبل آپ کا بہت اچھا ہے۔ اس طرح ان کو لالی پاپ دے کے ان کی تنخواہیں راستہ میں غائب ہوتی ہیں۔ یہ آپ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، آپ انویسٹیگیشن کریں۔ جی ان ٹیچر نہیں میں کوشش کروں گا، اب ڈی جی مطلب ایجوکیشن کے پاس بھی میں جاؤں گا کہ یہ ماننے کیا ہے یار، یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے ریاست پاکستان کے اندر کہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر میں 21,000 سے کم تنخواہ ہو نہیں سکتی۔ سر یہ کہ میں خود حیران تھا، حالانکہ آپ نے وہ اس پہ نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ نے پہلے ادھر جا کے ان کے دفتر میں نے کہا یار ایک استاد ہیں، ہم تو استاد مانتے ہیں نا، ٹیچر استاد ہوتا ہے۔ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے جی ارباب اختیار سے کہتا ہوں کہ جو ٹیچر کہہ رہے ہیں ہاں کہ 8,000 ہمیں سیلری ملتی ہے، اور سر سوری اس میں ٹائم کم تھا، تقریباً کئی مہینوں کی سیلری ان کو دی بھی نہیں گئی۔ یہ ارباب اختیار اس کو نوٹس لیں جی اور اس مافیا سے پوچھیں جو مافیا ان کو صرف 8,000 دے رہا ہے۔ سر 1998 سے وہ پڑھا رہے ہیں، تو کیا مطلب، یا تو مجھے ایک ہے کہ انہوں نے بس وہ ٹیچر بھی وہی پلو سر ٹائپ رکھے ہوئے ہیں جو کہ مجھے بہت دکھ ہوا جب ایک درخت کے نیچے ٹاٹ پہ بٹھا کے وہ ٹیچر محنت کر رہا خدا ہے۔ کی قسم ایک بچی ساتھ جھاڑو بھی دے رہی تھی، آپ نے دیکھا ہے وہ جھاڑو بھی دے رہی تھی، اور ساتھ وہ چھپڑ ایک پڑا ہوا ہے، وہ مطلب آج کل ڈنگی کا تو ویسے ہی جو ہے نا مطلب برا حال ہے یار لوگوں کا کیا ہوا۔ سوکی صاحب اس ملک کے اندر نظام تعلیم پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ نہیں یہ پیچھے کیا گیا ہے، یہ ایک مافیا نے پیچھے کیا ہے۔ نظام تعلیم، نصاب تعلیم، جی اس میں سمجھتا ہوں ذرا مغرب ہمارے کا ناظرین کو آسان لفظوں میں سمجھائیں کیونکہ جی نصاب یہ ہے جی کہ آج آپ کے بچے ڈگریاں لے کے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پروفیسرز بن رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی سو اینڈ سو جی سیکٹری تک جاتے ہیں یہ لوگ۔ جی ماشاءاللہ، کیوں نہیں، دیکھو جی مطلب صدر وزیر اعظم بھی تو بنتے ہیں نا۔ سیکریٹری، فیڈرل سیکریٹری تک جانے والا آدمی اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیوں کیا نہیں ہے؟ بات ہے، بالکل فرمائیں، کھلے دل سے فرمائیں۔
آپ کے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز کے اندر اخلاقیات کا چیپٹر ہی نہیں ہے. اچھا سنیے, میں again کہہ رہا ہوں, میں بات کاٹتا ہوں. علم ہو رہے, ادب ہو رہے, اخلاقیات اور اخلاقیات وہی نا. وہ میں نے ایک سکول کے بچے 12ویں کلاس کے میں نے پوچھا تھا, اب نام نہیں لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بتاؤں اس کو. تو میں نے کہا کہ بیٹا جب بدم ادب کا پروگرام کہتا ہے, بدم ادب کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں ہے. تو کتنی یہ لمحہ فکریہ گال ہے نیاز صاحب. میں سوکی صاحب میں آپ کو بتاتا فرمائے. ہوں, اس کی مثال ایسے ہے جی جی جیسے آپ کے معذرت کے ساتھ, میں کسی مفتی کے خلاف نہیں ہوں, جی جی کتنا بڑا نالج ہے مفتی کے پاس, ممبر رسول پہ بیٹھ کے فتوے بانٹ رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. میں بکواسیات بول رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نالج ہے, مفتی ہے, علامہ ہے, اخلاق کی تربیت نہیں ہے. وہ نہیں ہے, مار دو اس کو, وہ یہودی ہے, فلاں کافر ہے, فلاں مشرک ہے, فلاں گستاخ ہے. اچھا اپنا گروپ نہیں بٹھی چمکاؤں واسطے. اخلاقی تربیت نہیں ہے. اخلاقی تربیت نہیں ہے. اخلاقی سبجیکٹ نہ مدارس کے اندر ہے, نہ اسکول میں ہے, نہ کالجز کے ہے, نہ یونیورسٹی کے اندر ہے. سوکی صاحب آپ یونیورسٹیز کے حالات رات کو جا کے دیکھیں, آپ کا دماغ پھٹنے کو آئے گا. دیکھ رہا ہوں, بہت دیکھا ہے میں نے. میں آپ کے چینل سے جی جی یہ ارباب اختیار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ خدارا کریکولم میں اصلاحات لائیں, نصاب میں اصلاحات لائیں, اخلاقیات کا چیپٹر رکھیں, اخلاقیات کا مضمون رکھیں. سر وہی چیز ہے نا. اب ہمیں جب استاد ماسٹر صاحب پڑھاتے تھے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ راستے میں جو بزرگ ملے اس کو سلام ضرور کرنا. ہم اپنے اتنے والدین سے نہیں ڈرتے تھے جتنے مطلب ہم اپنے گاؤں کے بزرگوں سے ڈرتے تھے یار. آج بھی میں جی پرائمری ٹیچر میرے سامنے آ جائے میری ٹانگیں کانپتی ہیں, ڈر سے نہیں, احترام سے, ادب احترام سے. واٹ از دا ریزن؟ ریزن از دیٹ کہ اس نے ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دی تھی. سر میں آپ کو چھوٹی سی بات, ہم جب سکول پڑھتے تھے ادھر اور کوئی اتنا مالی شالیوں کا نہیں ہوتا تھا, تو ہمیں استادوں نے ایک کہا کہ بیٹا ایک پودا لے آؤ. کیکر کا ہم نے ویسے ہی چھوٹا سا ادھر اکھاڑ لیا, تریک کا لا, ادھر جا کے کہتے تھے بیٹا جب ہاف ٹائم ہوتا ہے نا کھانے کی تو اس کی دیکھ بھال بھی کر لینا. اب ہم ٹاس سے اس کو پانی ڈالتے. خدا کی قسم کھا کہتا ہوں نیاز صاحب کہ اس دن میں گیا ہوں, یہ میں نے تو 76 میں چھوڑ دیا تھا, تو اتنے بڑے شیشم کے درخت. تو جب میں گیا ہوں رتوال سکول میں اور سوگ کے سکول میں, تو میرے آنسو نکل گئے کہ یار یہ میرے ہاتھ کا پودا لگا ہوا تھا, لوگ بچے سائے پہ پڑھ رہے ہیں. سوکی صاحب اب بھی 2 بچوں سے مل رہے ہیں, تھوڑا ہٹ کے بیٹھ جائیں, بی اے کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, اپنے آپ کو ماں بہن کی گالی دے کے فخر محسوس کرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہاں نظام تعلیم کا اتنا بیڑا غرق کیوں ہوا, کیوں اتنی پستی تک گر گیا؟ یہ کیا ہے؟ آپ کے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر فیکلٹیز اور ٹیچر کی بھرتی پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل ہے بالکل. نااہل لوگ سکول میں معمار قوم بن گئے. بالکل صحیح بات. نااہل لوگ کالجز کے اندر کھڑے ہو کے لیکچر دے رہے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں جن کو. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ طالب علم ڈی چوک پہ جائے کہ میں امتحان نہیں دیتا؟ یار میں سوری, میں سوچ نہیں سکتا. یہ جو پچھلے دنوں میں نے پروگرام کیا ہے نا, وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ طالب علم تو کہتا ہے کہ آؤ میرا امتحان لو. وہ کہہ رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امتحان نہیں دیتا, مجھے پاس کرو. اس سے بڑا پستی کا عالم تعلیم کا سوکی صاحب اور ہو نہیں سکتا. سر سوری, میں وہ اصل بات پہ پائیں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ناظرین. 2012 کا اشرا تھا. جرمن پروفیسر ڈاکٹر انڈریا اتنے ڈپارٹمنٹ سے قائد اعظم یونیورسٹی چ پڑھا رہی تھی, اور ٹائم دے تو انہوں پتا بہت پابند ہوتے لوگ. میں ایز وہ ایک بھائی بھی سا, تو میں گڈی بھی انہوں نے ہائر کر کے لائی سی. وہ جدو کلاس نکلتی سی نا, تو وہ اگ بگولا ہوتی سی. کہندی اتنے اسٹوڈنٹ آنے نو ٹوٹل مطلب اگر 10 بجے کلاس ہے 10:30 آنے تو 11:15 کہ میں ایم سوری سموک کے وہ چلے جاتے, اور کچھ آ ہی نہیں رہے. جدو امتحان ہویا ہوں پورے سیمسٹر ایک بندے نے 3 حاضریاں لائیاں, انہیں کیا فیل ہے. آپ یقین مانیے, میں ناظرین آپ کو بتاؤں, اوپر سے وی سی کی کال آئی کہ ان کو پاس کرنا ہے. کوئی 5 6 8 لڑکوں کا کوئی گروپ تھا. اس نے کہا بھائی انہوں نے کلاس نہیں لی, میں کیسے پاس کروں؟
اس نے کہا یہ کرنا ہے، اوپر سے حکم ہے. وہ جب آئی تو گاڑی میں رو رہی تھی، اس کے آنسو نکل رہے تھے. میں نے کہا سسٹر واٹ؟ کہتی مسٹر نواز شوقی میرے پہ یہ پریشر ہے. اب دیکھ لی. اب سنیے. میں نے کہا یو ڈیسیژن، تو کی کہنا چاہنی؟ کہتی یہ چیٹنگ ہے، یہ چیٹنگ ہے اور ان کی مطلب لائف کے ساتھ بھی یہ دھوکا ہے. میں نے کہا آپ کس چیز پہ بات؟ کہتی مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا آپ ڈٹ جاؤ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا. میں نے کہا نہیں، واپس چلی جاؤ، لیکن ادھر اس نظام کو سیدھا کرو. اس نے جو فیل کی ہیں پھر وی سی صاحب نے بلایا کہ اس نے کہا نہیں میں ریٹرن جرمن. سوکی صاحب تو یہ بات ہے. اس کے بعد ساری کلاسیں ٹھیک چلتی رہیں. آپ کے مدارس بہت بڑی این جی اوز ہیں، لوگوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، مگر میرا نقطہ نظر جی کھل کے نقطہ اعتراض یہ ہے جی کہ وہ مدارس میں بچوں کو سیگمنٹ میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک فرقہ اپنے فرقے کی تعلیم دے رہا ہے، دینی تعلیم نہیں دے رہا. دوسرا فرقہ اپنے فرقے کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہے، دینی تعلیم نہیں دے رہا. اس طرح قوم بٹ رہی ہے. دوسرا جی آپ کا پرائیویٹ سیکٹر وہ کیریکولم، وہ نصاب نہیں پڑھا رہا جو گورنمنٹ میں ہے. قوم معاشرہ ٹکڑوں میں بٹ کے رہ گیا ہے آپ کے اس نظام تعلیم کی وجہ سے. اچھا یہ میں نے اصل میں وہ جو اس کا جو بنیادی حق ہے اس پہ تو بعد میں آتے ہیں. ناظرین یہ پروگرام 2 کرنے پڑیں گے کیونکہ مطلب کوئی ٹاپک ایسا چھڑ گیا، وہ جڑے بنیادی حق وہ بعد وچ کرنے ہیں. تے میرا خیال ہے اس پروگرام نو اتنے دینے ہاں. سانو دیو اجازت. اگلا پروگرام ساری تعلیم دا انسان دا حق کی ہے، انہیں صاحب کو پوچھاں. اسی طرح اللہ سونا.